ایک بینچ میں اگر قاضی فیصل صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان نے میرے خلاف ریفرنس دائر کیا، اس کا جدرا اعتراض ہے۔ اب اس اعتراض کے پیچھے جا تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جسٹس چیف جسٹس وہ بھول جائیں اپنا غصہ کہ قاضی صاحب کیونکہ خود ایک اگریوڈ ہیں اور بحث ہو سکتے ہیں، لہذا عمران خان کے کیسز نہ سنیں۔ ہم پشاور سے کیس 2 رکنی بینچ سے جیت گیا اور رات کو آخری رات بلہ کھینچا گیا، اور میری لڑائی کوئی ذاتی بچے کے لیے نہیں تھی، اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ آپ شاید تحریک انصاف کے مخالف ہی ہو گئے ایک پارٹی کے۔ میں نے چیف جسٹس کو یہ کہا کہ آپ اس بینچ سے ہمارے پٹیشنر یہ میں بتا سکتا ہوں، بڑے ہمبل طریقے سے بتایا گل کہ آپ بینچ میں نہ بیٹھیں، پھر ریزرو سیٹ ہم سے لے کے دوسری پارٹی کو دے کے کیا کون سی گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کیا ڈیلیور کرے گی، اور ایک بندہ جو اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس پہ آپ غداری کے الزام لگا رہے ہیں۔ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ فوج کا کام ہے پاکستان کی حفاظت کرنا۔ میرا خیال ہے ہم جتنی عزت فوج کی کرتے ہیں، اپنے اداروں کی کرتے ہیں، میں اپنی پارٹی کے اندر بھی کہتا ہوں کہ کسی کو گالی مت دو۔ نیاز صاحب، چیف جسٹس پاکستان کے بینچ میں ہونے پر آپ نے آج اعتراض کیا ہے، جس پر آپ کو چیف جسٹس کی طرف سے جو ہے وہ ریمارکس بھی کافی سخت سامنے آئے ہیں۔ آپ نے کس کے بہاف پہ چیف جسٹس پر جو ہے وہ اس بینچ میں ہونے پر اعتراض کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے بہاف پہ آپ نے یہ اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں عابد صاحب، میں بطور وکیل، آئین کا طالب علم اور اس عدلیہ کی تحریک میں چلنے والا ایک سپاہی، اور اس عدلیہ کی تحریک میں عدلیہ کو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو مینڈیٹ ہے اس کی عزت کو دوبالا کرنے کے لیے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مجھے کوئی بھی نہ کہا، عمران خان نے کہا، جو میرا رائٹ بھی ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ عمران خان نے ہر روز یہ کہہ رہا ہے، وکلاء کو یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک بینچ میں اگر قاضی فیصل صاحب یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان نے میرے خلاف ریفرنس دائر کیا، اس کا جدرا اعتراض ہے۔ اب اس اعتراض کے پیچھے جا تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جسٹس چیف جسٹس وہ بھول جائیں اپنا غصہ، وہ نہیں بھول رہے، وہ عمران خان کے کیسز میں خود بیٹھ رہے ہیں، جبکہ ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے PLD 2020 سپریم کورٹ 446، جس میں میجارٹی کا ویو ہے، آبزرویشن ہے کہ قاضی صاحب کیونکہ خود ایک اگریوڈ ہیں اور بحث ہو سکتے ہیں، لہذا عمران خان کے کیسز نہ سنیں۔ تو میرا آج کہنے کا مقصد وہ ججمنٹ بھی میں نے بتائی، اور میں نے کہا کہ بلے والے کیس میں جو میں نے وہاں گزارشات کی تھی کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر تھا، فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ ہم پشاور سے کیس 2 رکنی بینچ سے جیت گیا اور رات کو آخری رات بلہ کھینچا گیا، اور میری لڑائی کوئی ذاتی بچے کے لیے نہیں تھی، اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ آپ شاید تحریک انصاف کے مخالف ہی ہو گئے ایک پارٹی کے، تو آپ اس بینچ میں نہ بیٹھے، ریکیوز کر جائیں۔ آج بھی ہماری ہمبر ریکویسٹ تھی کہ ہمارے جو پٹیشنر جنہوں نے مجھے کیا، جو پارٹی بنے، آپ کو پتہ ہے وہ پنڈی کے وہ لوگ ہیں فارم 45 پہ جیتے ہوئے MNA MP، ان کی طرف سے میں پارٹی بناؤں۔ تو میں نے چیف جسٹس کو یہ کہا کہ آپ اس بینچ سے ہمارے پٹیشنر یہ میں بتا سکتا ہوں، بڑے ہمبل طریقے سے بتایا گل کہ آپ بینچ میں نہ بیٹھیں۔ میاں اپنا جسٹس جمال من تو خیال نے کہا، میں نے کہا آپ کی ذات پہ نہیں ہے، ہمارا ان پہ اعتراض یہ کہ ان کے عمران خان کے ساتھ گریوینس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے، میں نے کہا ہماری پارٹی کے اعتراضات ہو رہے ہیں لیکن وہ آپ پہلے خود صاحب نے کہ وہ آپ نہیں سن رہے، تو ہماری سبمیشن یہ ہے، ہمارا کوئی ہم دیکھو، ہم تو عدلیہ کو بچانے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو خان صاحب 180 کیس جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے خلاف سائفر کے کیس بنایا جاتا ہے، اکٹل ہو جاتی ہے، یعنی پوری دنیا میں ایک کیس چلا گیا، تو ہمارے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ آدمی تو اپنے 180 کیسوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اب آپ 45 فارم پہ جیتے ہوئے لوگ ان کو ہرا کے پھر ریزرو سیٹ ہم سے لے کے دوسری پارٹی کو دے کے کیا کون سی گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کیا ڈیلیور کرے گی، اور ایک بندہ جو اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس پہ آپ غداری کے الزام لگا رہے ہیں، پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو میری تو عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو عدلیہ بیٹھی ہے سپریم کورٹ میں، یہ وہ ججز ہیں، اس سے اوپر کوئی اللہ کی عدالت ہے، یہ 17 جج وہ ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی میں عدل کے ذریعے، پورا انصاف کے ذریعے پوری چینج لا سکتے ہیں۔ جو آج ڈپریشن ہے ملک کے اندر، یہ چیز ان کے اوپر ہے، پاکستان کی عوام اس کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کو بچانا عدلیہ کا کام ہے، فوج کا کام ہے پاکستان کی حفاظت کرنا۔ میرا خیال ہے ہم جتنی عزت فوج کی کرتے ہیں، اپنے اداروں کی کرتے ہیں، میں اپنی پارٹی کے اندر بھی کہتا ہوں کہ کسی کو گالی مت دو، جو مینڈیٹ ہے کنسٹیٹیوشنلی وہ ہر کوئی اپنے مینڈیٹ میں جائے گا تو پاکستان ٹھیک ہے۔ نیاز اللہ نیب صاحب، چیف جسٹس پاکستان نے آج یہ بھی کہا ہے کہ بینچ کی جو تشکیل ہے وہ میں نہیں کرتا ہوں، تو اس بینچ میں اگر وہ شامل ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ آپ جو ہے آج قاضی فیاض عیسیٰ پہ جو اعتراض کر رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کی باقی کور کمیٹی بھی اعتراض کر؟ دیکھیں عابد صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں تو پارٹی کے اندر بھی اعتراض کر دیتا ہوں،
لیکن ہم کب تک چپ رہیں گے؟ کب تک ہم جھوٹ کو چھپائیں گے؟ میں تو اپنی پارٹی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی عمران خان کے کیس پیسے لے کے لڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. اس کو عمران خان سے پیسے نہیں لینے چاہیے، کیونکہ ایک آدمی 96 سے ایک جنگ کر رہا ہے رول آف لا کی، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی، تو ہمیں پیسے لے کے عمران خان کے کیس نہیں لڑنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی احتساب کی ضرورت ہے. اب الیکٹیبل کا دور گزر گیا ہے. 8 فروری کو لوگوں نے اگر پرویز خٹک کو ہرا دیا جو چیف منسٹر بن کے بیٹھا تھا ہمارے لیے، ہمیں حق کی بات بلند کرنی پڑے گی. اور کدھر سے ہوگی یہ؟ اس سے، آپ کے کیمرے سے. آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کسی پارٹی کے اندر ہی کوئی بیٹھا ہے جو حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرو، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ترقی ہو، جو چاہتے ہیں کہ اس کی عوام آگے آئے. 25 کروڑ کی عوام کی رائے کو دبا کے، یہ تو پھر ایک پریشر کوکر پھٹے گا نا کہ آپ دبا کے لوگوں کے اوپر، ابھی جو مہنگائی کی سارا کو. تو عمران خان کے ساتھ اب اللہ کا شکر ہے اس کو الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے. میرا میسج ان کو یہ ہے کہ چاہے میں وکیل ہوں، چاہے کوئی وکیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، آپ کی پارٹی کے اندر کرپٹ ہے، اس کو ہم نشاندہی کریں گے، اس کو آپ فارغ کریں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اور ہم اس عمل میں شروع ہوں گے انشاءاللہ. 6 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا جلسہ ہوگا؟ دیکھیں اس کو کون لیڈ کرے گا؟ صاحب، میں 2014 میں ڈی چوک پہ ہمارے جلسے ہوتے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم آرڈر لیتے تھے، اور اطہر من اللہ صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ بھائی آپ کا کام ہے ان کو پروٹیکشن دینا، کیونکہ آرٹیکل 16 آف دا کنسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پیسفل اسمبلی. اس پہ سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی بہت ججمنٹ ہے. کیا کسی لوگوں کو، یہ میرے ساتھ ضیاء اللہ کھڑا ہے، یہ جیل ہو، وکیل کو جیل بھیج دیا. یہ کیا ہے؟ اس کا ویڈیو دیکھیں کلپ. یہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو دھاندلی ہوئی ہے وہ دھاندلی غلط ہے اور عمران خان کو رہا کرو. اس پہ 780 لگا دیا گیا. اس جو وکیل ہے، جو میرے ساتھ میری تحریک انصاف میں ایک وہ نائب صدر کا عہدہ بھی رکھتا ہے. اب دیکھیں، آپ آئین میں آپ کسی آدمی کا منہ دبا سکتے ہیں. آئین اجازت دیتا ہے، آرٹیکل 16 کہتا ہے پیسفل اسمبلی. آپ کا میڈیا کی آزادی، رائے دہی کی آزادی، آپ کا بھی گلہ بند ہے، لوگوں کا بند ہے. 4 آرٹیکل جو ہیں 19 17 18 16 یہ اس ملک میں اس کا کوئی اب رول نہیں رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے.